اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے اس سیمینار میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا سیشن زکوٰۃ بیس اکنامی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اکنامی اور اسلامک اکنامکس کی کچھ بنیادی فریم ورکس کو ہم نے سمجھنے کے لیے یہاں پر کائنات خلیل صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور مختلف ملٹی نیشنل اور نیشنل اداروں سے وابستہ رہے ہیں۔ اکنامکس اور ریسرچ اور اس طرح سے دیگر کئی ڈومین پر ریسرچ سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ تلاوت کلام الرحمن سے ہم آغاز کریں گے۔ مولانا ساجد انور صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا ساجد انور صاحب۔ تلاوت کلام پاک سے ہمیں مستفید کر رہے تھے۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی سے آپ یقیناً واقف ہیں اس کے کام کے حوالے سے اور اس کے تحت چلنے والے تمام شعبہ جات جو ریسرچ کے حوالے سے ہوں یا پھر تعلیم اور تحقیق کے ضمن میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں ایسے افراد کو جو علم اور علم کے حوالوں سے اپنے آپ کو اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں ان چیلنجز کا علم اور تحقیق کے ذریعے اس کا جواب دینے کی صلاحیت اور کمپیٹنسی رکھتے ہیں، تو ان کو یہاں پلیٹ فارم دیا جائے اور اس طرح کے سیمینار، کورسز، کانفرنسز اور بہت سارے ڈیبیٹ فورمز یہاں پر پورے سال مختلف عنوانات سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسلامک ریسرچ اکیڈمی کی یہ خواہش ہے کہ ایسے ریسرچ فیلوز، ایسے افراد، ایسے نوجوان ہمارے اس مقصد اور اس کام سے وابستہ ہو جائیں کہ جو دین اسلام کے مسائل کو اپنی علمی رہنمائی سے حل کرنے کا داعیہ اور ذوق رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سیشن زکوٰۃ بیسڈ اکنامی پر ہے اور اس کے کورس کنڈکٹر محترم کائنات خلیل صاحب ہیں۔ کائنات خلیل صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایز اے چارٹر اکاؤنٹنٹ، CFO اور مختلف مینجمنٹ پوسٹ پر انہوں نے کام کیا ہے۔
تو میں کانت خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے سیشن کو یہاں باقاعدہ اس کو آغاز کریں. آن لائن جو ہمارے شرکا ہیں مختلف شہروں سے موجود ہیں اور انڈیا سے بھی کچھ افراد یہاں آج ہمارے اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں. تو ہم تمام آن لائن شرکا کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آپ اپنے آپ کو تعارف اس میں اٹینڈنس کے لیے اپنی اس میں چیٹ پہ نام لکھ کر سینڈ کر دیجیے گا تاکہ ہمارے پاس وہ آپ کا اٹینڈنس آ جائے. تو کانت خلیل صاحب سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو پروگرام، ایک تو پہلے میں تھوڑی سی یہ جو محمود بھائی نے تعارف کرایا ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو فائنینس کا ہے. گزشتہ 20-25 سال سے میں مختلف کمپنیز میں کام کر رہا ہوں اور ریسرچ سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے اکنامکس میں اور زکوٰۃ پہ میں پچھلے 3-4 سال سے خاصا پڑھ رہا ہوں. تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے لیکن ہم اس کو دنیا کے سامنے بتا نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے. یعنی فائنینس تو ظاہر کمپنیز کا کہ انڈیویجول حساب کتاب ہوتا ہے، اکنامی پورا ملک کا ہوتا ہے. تو میرا کوئی بہت زیادہ انہوں نے کہا ریسرچ سے نہیں ہے، لیکن میری پڑھائی مطلب پچھلے 3-4 سال سے دلچسپی کے طور پہ میں کرتا رہا ہوں. تو محمود بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ خاصے لوگ آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا لیں سب لوگوں سے، کیونکہ آج پہلا سیشن ہے تو معلوم ہو جائے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. میرے خیال ہے نام بتا دیں اپنا، کس ادارے سے ہیں، اور اگر کوئی یعنی اکنامکس کے حوالے سے کوئی پرائر کوئی پڑھا ہوا ہے تو وہ بتا دیں، تاکہ اگر زیادہ لوگ نہیں ہو تو پھر ہم بہت ہی تھوڑے ان کے کنسیپٹس کے اوپر. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اصل میں زکوٰۃ اتنا عام فہم چیز ہے کہ اور اکنامکس کو لوگوں نے ذرا مشکل بنا دیا ہے. ادروائز وہ ہے جب ہم بات کریں گے اس پہ تو ہمیں پتہ چلے گا بہت ساری چیزیں بڑی آسان ہیں جس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ لوگ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو 3 چیزیں بتا دیں میرا خیال ہے. اپنا نام بتا دیں، ادارہ بتا دیں، اور اگر اس میں کیا دلچسپی کی وجہ بتا دیں. میرا خیال ہے زکوٰۃ کے اس ٹاپک میں کوئی اکنامکس میں دلچسپی ہے یا صرف کیا ہے. السلام علیکم. فیض احمد میرا نام ہے. میں گورنمنٹ سروس میں ہوتا ہوں اور اکنامکس میں میری ذاتی دلچسپی ہے، تو اس دلچسپی کے ریفرنس سے میں یہاں آیا ہوں تاکہ کچھ سیکھ سکوں. میرا نام وحید احمد ہے اور میں SCCP میں کام کرتا ہوں اور میں زکوٰۃ کی معلومات گہرائی سے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. نام شہیر طارق ہے اور اکاؤنٹنگ فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اکنامکس میں دلچسپی ہے اس لیے یہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی اسد غوری نام ہے میرا اور پرائیویٹ اسکول میں اکاؤنٹس کی شعبے سے تعلق ہے اور 15-20 سال سے اکاؤنٹس ہی کئی چیز میں ہوں، BCom کیا ہوا ہے اور اسی دلچسپی کے تحت حاضر ہوں. جی آ جائیں آگے. السلام علیکم. فرخ طاہر نام ہے. میں BCom کیا ہے میں نے اور اسلامک اکنامکس جو ہے میرا انٹرسٹ ہے اس میں اور ٹیچنگ سے وابستہ ہوں. السلام علیکم. میرا نام اسد اللہ ہے اور میں جامعہ کراچی میں شعبہ علوم اسلامیہ کا MA کا طالب علم ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ معاشیت کسی بھی فرد کے لیے ایسا موضوع ہوگا جس میں دلچسپی نہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے ہی جو ہے نا تمام امور اس سے جڑے ہوئے. شکریہ. السلام علیکم. میں CA فائنلسٹ ہوں اور میرے دوست مزمل نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں زکوٰۃ کا جو سیشن ضرور لوں، تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. السلام علیکم. میں محمد مزمل کا عمران ہوں اور میں CA کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اور بس زکوٰۃ کو تھوڑا اور جاننے کے لیے میں اس وقت دنیا کے اندر جو ہے دنیا میں اور پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں. مطلب مسائل کا ایشوز کا ایک وہ ہے انبار، اور لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہیں. مطلب ایک بے شمار قسم کے مسائل ہیں. آپ گننا شروع کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. اور ہم سمجھتے ہیں صرف پاکستان میں ہے، مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو لوگ پریشان اور لوگ پرابلمس کا شکار ہیں. اس وقت جو ہے وہ یعنی لیکن آپ تمام حوالوں سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 آبادی جو ہے نا، 1/3 آبادی یعنی پاکستان کی اگر آبادی 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 1/3 7 سے 8 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی آفیشلی یہ کہتے ہیں کہ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی بیسک 3 وقت کا کھانا پراپر اب جو ہوتا ہے کہ وہ پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ اس نے کراچی میں کوئی لانڈی اسکول کا وہ کیا تو کئی بچے ناشتہ نہیں کر کے آئے ہوئے تھے گورنمنٹ اسکول کے اندر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پراپرلی جو 3 وقت کا کھانا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی افزائش بار بار یہ ہوتی تھی نا کہ بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی صحیح، تو کیا کہتے ہیں ان کے پاس اچھا کھانا اس طرح سے نہیں ہے. بے شمار لوگ ہوم لیس ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس، گھر کی طرح اب اس میں ہے اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ
غیر انسانی یا بہت مشکل مطلب بہت ڈیفیکلٹ لائف گزار رہے ہیں وہ لوگ. اور دنیا میں تو خیر اور جگہوں پہ جائیں, امریکہ کے اندر اگر دیکھا جائے, امریکہ کیونکہ سب سے بڑا کیپٹلسٹ, بار بار آپ اس کی ایگزامپل زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو اگر ہم کہیں گے کہ تقریباً کتنی آبادی ہوگی وہاں کی, 35-36 کروڑ ہے, تو اس میں بھی 4 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, سطح غربت سے نیچے ہیں. حالانکہ کیا کہتے ہیں, پاکستان کا جو پر کیپٹا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ پر ایک بندہ کتنی ارن کر رہا ہے, وہ $1,500 ہے, تو امریکہ کا $70,000 ہے. یعنی آپ سے سوچیں کہ 70 ٹائم زیادہ. اس کے باوجود بھی اس معاشرے کے اندر یعنی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے کہ جو غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو جو اگر یہ مسئلہ آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کا اہم ترین مسئلہ ہے. مطلب نارملی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے 2-3 قسم کے زاویے ہوتے ہیں نا, 2-3 طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک آپ اس کو دیکھتے ہیں اخلاقی طور کے اوپر, یا ہم کہتے ہیں اسلام مذہبی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکنامیکلی, کیونکہ اکنامکس پہ بات ہو رہی تھی کہ اکنامکس وہ واحد سبجیکٹ ہے میرا خیال ہے سوشل سائنسز کے اندر جس میں نوبل پرائز ہی ملتا ہے, ورنہ فزکس میتھس کیمسٹری کو ملتا ہے. لیکن اکنامکس وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر دنیا, اگر آپ ٹی وی پہ شام کو ٹاک شو میں بیٹھ جائیں, کسی اخبار میں بیٹھ جائیں, تو سب سے زیادہ جو مسائل کا ایشو, جو مسائل جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ اکنامکس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جو پچھلے 100 سالوں کے اندر ایک سوشلزم, کمیونزم, لوگوں کی لڑائی, ورلڈ وار, مین مسئلہ کیا ہے, کھانے پینے کا یہ مسئلہ ہے. تو اگر آپ اکنامیکلی بھی دیکھیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیے کہ پاکستان میں 1/3 آبادی اگر یعنی غربت کا شکار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں خرید سکتے. اور جب وہ بنیادی چیزوں کی ضرورت نہیں خرید پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی, جو کہ آپ نے بہت مشہور ہے نا جی ڈی پی کیا چیز ہے, جی ڈی پی ہوتی ہے کہ پورے ملک میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ڈی پی ہے. کہ اور وہ جی ڈی پی کو ہر وقت ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں پچھلی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم نے 6% سے گرو کر لیا, یعنی 6% سے ہم نے پروڈکشن بڑھا دی. اور جو ان کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے ضرور فگرس میں فجنگ کی ہے, 6% نہیں ہے, 5 یا 4.5% ہے. لیکن آپ یہ سوچیے کہ پاکستان کے اندر اگر 1/3 آبادی یعنی 40% لوگ, 35 سے 40% لوگ, 7-8 کروڑ لوگ خرید ہی نہیں پا رہے چیزوں کو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی ڈیفیشینٹ ہے. یعنی جب وہ خریدنے کی ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بنانے والے ہیں, جو پروڈیوس کرنے والے ہیں, وہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اور جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب امپلائمنٹ بھی نہیں ہے, یعنی وہ ملازمتیں بھی نہیں دے سکتے. تو پورا آپ کا سائیکل ہی جو ہے وہ خراب ہے. تو ہم 5 سے 6% جی ڈی پی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 30-35% نیچے ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو معاشرتی طور پہ دیکھیں, جو ایک بڑا اہم زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا, سماجی طور پہ دیکھنے کا, تو کسی بھی فیملی کے اندر, ایک فیملی کی مثال لیں کہ اگر ایک فیملی میں 3 بھائی ہوں اور ایک بھائی جو ہے وہ 2 حضرات تو جو ہے وہ ان کے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہوں, اور تیسرا بھائی ایسا ہو کہ ان کو کھانے پینے کو ترس رہا ہو, تو آپ کبھی بھی اس فیملی کو رش کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ 2 بھائی ہیں, اچھا کر رہے ہیں, تو یہ تیسرے کو کیوں نہیں ہیلپ آؤٹ کرتے. اس کو کبھی بھی آپ اسٹیبل فیملی نہیں کہیں گے. لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ کی 1/3 آبادی اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے, تو ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ رسکی معاشرہ ہے, پریکیریس معاشرہ ہے, جس کے اندر یعنی آپ اس کو اسٹیبل معاشرہ نہیں کہہ سکتے. تو معیشت کے طور پہ بھی ہم بہت نیچے ہیں, اور اگر ہم معاشرتی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اخلاقی طور پہ یا مذہبی طور پہ ہم بے شمار چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے رہتے ہیں. یعنی ہماری ساری بحث ہی اس پہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ چھوٹے چھوٹے جو سمجھیں آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں, چاند نکل گیا نہیں نکلا, اس پہ کیا ہونا ہے, نماز کی رکعتوں میں رفع دین کرنی ہے نہیں کرنی, بے شمار. لیکن آپ سوچیں کہ جس پہ قرآن میں بار بار یعنی تذکرہ کیا گیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو رہی ہے, تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاقی طور پہ ہم دیکھیں یا مذہبی اسلامی طور پہ دیکھیں, تو میرا خیال ہے یہ تب بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں منہ پہ ہی مار دی جائیں کہ بھائی آپ کے یعنی جو آپ کے آس پاس میں بے شمار لوگ تھے جن کے پاس کیا کہتے ہیں اوپر زندگی صحیح گزارنے کی وہ نہیں تھی, اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو ہم بے شمار بیکار کی چیزوں میں ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, پیٹرول کی قیمت نیچے ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بے شمار ڈسکشن ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر آپ تینوں حوالوں سے دیکھیں
یعنی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ معیشتی اکنامک طور پہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ اکنامکس میں اگر جن لوگوں نے بھی تھوڑا سا دیکھا، اکنامکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے افیکٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ، یعنی جو ڈیمانڈ ہوگی وہی پروڈکشن ہوگی، اور جو پروڈکشن ہوگی وہی امپلائمنٹ ہوگی. تو اگر آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہی ڈیفیشینٹ ہے تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فل پوٹینشیل پہ پروڈکشن کریں گے یا فل پوٹینشیل پہ امپلائمنٹ ہوگی. تو آپ کی اکنامی جو ہے وہ نہ سسٹینیبل ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں کے اندر ایک 6 مہینے سال بہتر ہوتا ہے، پھر دوبارہ خراب ہو جاتا ہے، 6 مہینے سال بہتر ہوتا ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے، اور ہماری معیشت کا برا حال ہے اس لحاظ سے. معاشرتی طور پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرت آپ کا انسٹیبل ہے، اور اخلاقی طور پہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ یعنی جو اگر آپ پورا قرآن میں جو چیزیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غریبوں کے حوالے سے یا کھانا کھلانے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یعنی شروع میں پوچھا گیا کہ جبرائیل، وہ ہے نا حدیث جبرائیل جس میں اسلام کے بارے میں پوچھا تو پوری انہوں نے چیزیں بتائیں. ایک جگہ جواب یہ بھی پڑھا کھانا کھلانا اسلام ہے. تو مطلب یہ کہ ان چیزوں کی اہمیت دین کے حوالے سے بھی کتنی ہے. تو آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ ہے. تو پہلے سلائڈ پہ تو میں نے آپ کو یہی بات کی ہے کہ اگر آپ جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یعنی یہ 7 سے 8 کروڑ لوگ جو بیچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ لوگ جو ہے وہ نہیں اچھا کر پاتے تو نہ آپ کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، نہ معاشرت، اور مطلب وہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ آخرت میں آپ سے کیا سوال اس پہ ہوگا. اچھا، اس میں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے بالکل ہی یعنی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں سے بھی اچھا اس میں ایک بات میں اور کہوں کہ پاکستان میں دنیا بھر میں یہ ہے کہ لوگ غریب تو ہیں، جیسے امریکہ کے اندر، یورپ میں بھی غریب ہوں گے، لیکن ان کی اسکولنگ کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ ان کے بچوں کو یہ حاصل ہے کہ اگر وہ کچھ محنت کریں تو وہ اگلی اپنی جو ہے وہ اپنی حالت بہتر بنا لیں. لیکن ہمارے یہاں پوزیشن یہ ہے کہ کوئی سوشل اپورڈ موبلٹی کا بھی کوئی موقع نہیں ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ جن کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے، بچے آپ کے یعنی مانگنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو نہ ان کے پاس صحت ہے نہ ان کے پاس تعلیم ہے، تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ آگے کوئی بہتری ہو جائے گی ان کے لیے. کیونکہ آپ پتہ ہے کہ جب پاورٹی ٹریپ میں ایک فیملی آتی ہے، اگر آ جائے تو اگلی نسل کو بھی اس سے باہر جانا مشکل ہوتا ہے، انلیس کے سوشل نیٹس اچھے بنے ہوئے ہوں، جو پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. کہ جو لوگ بیچارے یعنی اس وقت آپ اچھے اسکولوں میں چلے جائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سب سے کراچی میں سب سے اچھی پرسنٹیج کہاں آتی ہوگی، میرا خیال ہے NID کے اندر یا ڈاؤن میڈیکل کالج میں جاتی ہوگی، لیکن وہاں بھی جائیں گے تو آپ کو لوور مڈل کلاس کے لوگ نہیں ملیں گے. یہ نہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ اس لیے کہ آپ ان کے پاس وہ پڑھائی ان کی ہوتی نہیں نیچے سے کہ وہ آپ اوپر جا سکے. تو سوشل اپورڈ موبلٹی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے ان کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آگے کم سے کم کچھ بہتر کر لیں گے. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں. اچھا، ان سے اوپر بھی بڑی تعداد ایسی ہے، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی یعنی میزریبل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو اوپر کے جو ان سے لوگ ہیں یعنی اوپر کے 5، ان کا بھی حال بڑا خراب ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ویلتھ ایکویلٹی پہ ہم الگ بات کریں گے کیونکہ یہ تو شروع کا کورس ہے، لیکن ہم کتنی زیادہ ویلتھ ان ایکویلٹی ہے. بے شمار لوگوں کے اندر نا کرونک انسیکیورٹی ہے. یعنی ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جاب ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ جاب رہے گی نہیں رہے گی، کیا ہوگا، مطلب ہر وقت جو ہے وہ انسیکیور حالت کے اندر ہیں. ان سے اوپر کے لوگ بھی، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ 30-35% لوگ تو بیچارے بالکل ہی، ان سے اوپر کے لوگ بھی انسیکیورٹی کے حالت میں پریشان ہیں کہ جی کیا سلسلہ ہے. تو وہ اپنی جاب کے سلسلے میں، اپنے آگے کے معاش کے سلسلے میں آپ دیکھیں مستقل ایک ٹینشن کے اندر ہیں، ان میں سے اوپر کی تعداد بھی. اچھا، اور بہت سے لوگ ان میں سے قرضے کے اندر ہیں. یعنی ایک بڑی بیماری آتی ہے، کوئی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہیوج ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. کوئی شادی ہوئی، اس میں انہوں نے قرضہ لیا تو ہیوج ڈیٹ کے ساتھ ہیں وہ لوگ. اور اسٹریس کا شکار ہے، پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے لوگوں کے اندر. اور ایک بیچارگی کی حالت ہے. انگلش میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، مجھے اردو میں اس کا ترجمہ وہی بیچارگی لگ رہا ہے، پریکیرٹی، کہ وہ بیچارے چھوٹے فیورز کے لیے جاب پہ ہوں گے تو اپنے باس کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی کوئی فیور ہو جائے، بس جنرلی پریشانی کی حالت میں. اور اس کے نتیجے میں جو ایک بات ہے کہ نیو فاشزم اور پاپولزم کے، پھر ان لوگوں کو کیونکہ ان کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ ہم بہت اس پورے سسٹم سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا اور ہم ایک ڈیفیکلٹ حالت میں، تو ان کو پھر جو ہے وہ جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑی جلدی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کراچی میں دیکھا کہ 30 سال پہلے MQM کے نام سے لوگ ایک دم سب لگ گئے سب اور لوگوں کو لگا کہ بھائی ہمارے خلاف جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ شاید سندھ کے اندر سے کوئی کر رہا ہے، تو جو یہ بڑا ایشو ہے. اور سب لوگ MQM کے ساتھ ہم نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ جو ہے ویلتھ اس وقت بھی اور ابھی بھی سندھ کے مقابلے میں کراچی کے اندر ہے. لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور تو لوگ جو پریشان ہیں وہ کسی دوسرے کے خلاف پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک
پاپولزم امریکہ میں بھی آپ دیکھیں ٹرمپ کا شروع ہوا, اس نے بھی یہی کہا کہ وائٹ کلاس لوگوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے پاکستان, تو جنرلی ان نعروں پہ بھی جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نیچے لوگ ہیں, ان کی تو بات میں پہلے کر چکا ہوں. جو ان سے اوپر کے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ ہی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرونک انسیکیورٹی کا شکار ہیں, اسٹریس ہے, جاب کا نہیں پتہ, ڈیٹ کے اندر ہے, مطلب ایک پریشانی کا عالم ہے. لوگ آپ جنہیں لوگوں سے ذرا سے پوچھیں گے تو چہروں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ فیض احمد فیض کی وہ ہے نا زرد پتوں کے بن, جس میں اس میں پورا بتایا کہ لوگوں کیا حال ہے. وہ یہ کہ یہاں تو یہ پوزیشن ہے پاکستان کے اندر کہ بہت وہ ہے یعنی غربت زیادہ ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی نا دولت بڑی تیزی سے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ دنیا میں اگر 1% جو ٹاپ کے لوگ ہیں, 1% ٹاپ کے لوگ, ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ نیچے کے 95% کے پاس نہیں ہے, اتنی دولت ہے. ایک بڑا مشہور ادارہ ہے, آپ اگر انٹرنیٹ پہ جا کے کریں گے, آکسفم ایک ادارہ ہے, اس نے جو ہے وہ 2010 میں سروے کیا اور دنیا میں 388 لوگوں کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ دولت ہے. 388 یعنی 388 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے 747 جہاز میں آ جائیں گے تو لوگوں کا یہ خیال تھا شاید آگے سے بہتری ہوگی, کیونکہ اقوام متحدہ سب جو ہے وہ یہ اب ان کے جو ایس ڈی جیز جو ہوتے ہیں نا, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, اس میں بھی یہ ہے کہ پاورٹی ختم کریں, یہ کریں, تو شاید آگے بہتر ہوگا معاملہ. لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ 2017 میں انہوں نے کیا تو وہ لوگ جو ہیں وہ جو 388 تھے, یہ 42 لوگ رہ گئے جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت تھی. یعنی ایک سا مطلب ہے کہ ایک بس میں وہ بیٹھ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر آج یہ سروے کیا جائے تو شاید 10-11 لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ جن کے آدھی دنیا کے برابر دولت. یعنی اگر آپ ایک بندہ فیس بک کا مالک کو دیکھیں تو اس کے پاس اتنی وہ ہے کہ وہ پاکستان کا پورا ڈیٹ پے کر سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہر بندے کے پاس پتہ نہیں 2 لاکھ روپے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ قرضہ ہوتا ہے 2-3 لاکھ روپے, وہ ایک بندہ اپنی دولت سے چاہے تو پورا ڈیٹ پے کر سکتا ہے. تو اتنی تیزی سے دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. اچھا, یہ دولت میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کبھی ہم اس کا سنتے ہیں کہ قارون کے پاس بھی پتہ نہیں کتنا خزانہ تھا, وہ اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلتا تھا. لیکن میرا خیال ہے جو اس وقت دولت کی کنسنٹریشن ہے وہ کبھی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا نے ایک سپر اسٹارز کا دور کر دیا ہے. کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں, اگر آپ نے اس کو صحیح سے کلک کر دیا تو ایک دم ایکسپونینشلی آپ کا بزنس گرو کرتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں جو جیسے فیس بک کا مالک ہو گیا یا مائکروسافٹ, یہ 30-40 سال کے اندر بے شمار انہوں نے دولت جمع کی. اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہ کہ انفراسٹرکچر بھی ہے, مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہماری صلاحیت سے ہوا ہے, یونیورسٹیوں کی ریسرچ بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے جس کے تھرو یہ وہ کیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلا ہے کہ دولت بڑی تیزی سے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1% لوگوں کے بعد 95% دولت ہے, اور جو فردر جو دولت جمع ہو رہی ہے, جو انکم آ رہی ہے, وہ بھی انہی لوگوں کے پاس زیادہ جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے ان کے پاس کیا ہے کہ جب ان کے پاس ویلتھ زیادہ ہے تو یعنی نیچے کے لوگ تو بیچارے اپنے ضروریات ہی پوری کر رہے ہیں, تو جو دولت فردر آ رہی ہے وہ بھی ان کے پاس ہی جا رہی ہے. اور اسی طرح ایک طرف یہ حال ہے کہ اتنی دولت جمع ہے, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ 650 ملین لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. میں نے پاکستان میں آپ کو کتنا بتایا تھا, 80 ملین ہوں گے. پاکستان میں 8 کروڑ لوگ 80 ملین لوگ ہیں. پاکستان میں ذرا تعداد زیادہ ہے, اب پرسنٹیج کے لحاظ سے ڈبل ہوگی, لیکن دنیا میں بھی غربت بہت ہے. جب میں نے آپ کو بتایا امریکہ کے اندر جو امیر ترین ملک ہے اس وقت, یعنی آپ سمجھے ٹاپ اکانومی ہے, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دولت جمع ہو گئی ہے کہ اگر وہ سب کو چاہیں تو سب کو وہ کر سکتے ہیں, سب کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس اکانومی کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو غربت کا شکار ہے. اور ڈیورنگ کرونا کا میں لکھا ہوا ہے کہ اس عرصے میں اندر 563 لوگ بلینائر بنے, اور 263 ملین لوگ ایسے تھے کہ جو بلو پاورٹی لائن. ہم اس پہ سلیوشن کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو سارے جو بڑا مجھے مسئلے ہیں, اکنامک مسئلہ ہے کہ جی دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس لوگوں میں غربت ہے, لوگ پریشانی کے اندر ہیں معاشی طور پہ, مستقل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. یعنی آدمی پہلے پڑھتا کس لیے کہ جی کمائے, پھر وہ کمانے میں لگ جاتا ہے, پھر چلتا رہتا ہے معاملہ, ایک دوڑ ہے اس کے اندر. اور اکنامکلی پھر جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر بہت سارے اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں, نہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہ پھر اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو اکنامکلی اور سوشلی اور جو ادر پرابلم ہے اس کا ہم یہ مسئلہ مطلب میں نے 3-4 سال پہلے ہی میں نے ایک یوسف قرضاوی کی بک پڑھی تھی. اس سے پہلے میں بھی زکوٰۃ کو نا ایک پرسنل عبادت ہی سمجھ رہا تھا, کیونکہ میری زیادہ تر جو ہے جو ایجوکیشن ہے یا ایکسپیرینس ہے وہ فائنانس ریلیٹڈ ہے. جو کمپنیز کے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کمپنیز کا ٹیکس کیسے دیکھنا ہے, تو میں نے کبھی اکنامکس کے اوپر اتنا نہیں. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یوسف قرضاوی کا آپ بک دیکھیے گا جس پہ زیادہ ہم بات بھی کریں گے, ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے, تو فقہ و زکوٰۃ ان کی بک ہے. تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ زکوٰۃ آپ کا کی پرسنل عبادت نہیں ہے, کوئی امیروں کی یعنی سخاوت پہ نہیں. ہم جو اس وقت ہم نے مسائل پہ خاصی بات کر لی,
تو جو مسائل کا حل ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ایک نسخہ کیمیا ہے, اس کو ہم صرف ایک پرسنل عبادت سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پرسنل عبادت ہے, کسی نے دے دیا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی اور شاید دنیا میں بھی اس کا کاروبار کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مطلب جو ہے نا وہ گروتھ کا بھی ہے. دو مطلب ہے, ایک پاکیزگی اور ایک گروتھ. تو لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرسنل عبادت ہے اور یہ امیروں کی شاید سخاوت پہ منحصر ہے کہ وہ اگر کوئی دینا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے, اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے, اور جو نہیں دینا چاہے پھر اس کے لیے گناہ ہے. لیکن یہ اسلام کا جو ہے سوشو اکنامک سسٹم ہے. یعنی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر یہ پورا ایک اکنامک سسٹم ہے جس کی بیسس پہ جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ اسلام قرآن میں دیکھنا شروع کریں پہلے رکوع سے, تو کوئی 30 سے 40 ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مرتبہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے, وہ پچھلے وزیر اعظم تھے ریاست مدینہ قائم ہونی چاہیے, لیکن کوئی پوچھے کہ بھائی اسلامی نظام اور ریاست مدینہ ہے کیا چیز. اسلامی نظام اور ریاست مدینہ کے جو دو بیسک پلر ہیں, ایک نماز کا نظام ہے اور ایک زکوٰۃ کا نظام ہے. نماز کے نظام ظاہر اس وقت موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پہ بھی ہم بات کر سکتے تھے کہ کس طرح سے وہ سوشلی مسلمانوں میں 400-500 سال کیسے تھا. یہ نہیں تھا کہ جی آپ کے پیڈ امام جو ہیں وہ مسجد میں پڑھا رہے ہوں, جو آپ کا نمائندہ وہ نماز پڑھاتا تھا, چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہو یا چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہو, لیکن اس پہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ جو نظام ہے وہ اسلام کا ستون ہے جس کے اوپر آپ کا سوشل اکنامک سسٹم کھڑا ہوا ہے. اچھا, اس کی جو اور اس میں ریاست کو نا اپنے ہر شہری کی گارنٹی لینی ہے بیسک نیڈس کی. حضرت عمر نے کہا نا کہ فرات کے کنارے اگر جو ہے وہ کتا بھی مر جائے, میرا خیال ہے یہ ہے نا کہ جی تو اس کی ذمہ داری ہے. تو وہ سسٹم کی بیسس کے اوپر ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مدینے سے پوری آپ ذمہ داری ہر بندے کی لے لیں. ایک سسٹم نافذ کیا ہوا تھا جس کے تھرو یعنی ہم جو مغربی ممالک ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم کیا جس سے ہم نے بیسک نیڈس پروٹیکٹ کی. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام اور سوشل سیکیورٹی میں کیا کس طرح سے وہ ہے. لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ نظام دیا تھا جس میں بیسک نیڈ جو ہے نا وہ سب کی پروٹیکٹ کی گئی تھی. جو آپ مقاصد شریف میں کہتے ہیں آپ کی بیسک جو نیڈز ہیں وہ آپ کو دینی ہے, اور یہ جو بیسک نیڈ ہے اس کی ذمہ داری ریاست کو لینی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریاست کو لینی ہے. یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ انڈیویجول چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ انڈیویجولی جو ہے وہ میں کسی کو دے دوں, اور کیا کہتے ہیں ریاست کا نظام ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں آپ 2-3 چیزیں, ایک تو قرآن کے اندر ہم اس پہ الگ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے جب اگلی دفعہ ہم کورس میں جائیں گے, لیکن میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں کہ جب قرآن میں ہے کہ جب ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب یہ تم ان سے لو تو ان کے لیے دعا کرو. تو وہ جو لینے کا ورڈ ہے اس کو سارے میجورٹی علماء جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ لے. بعد میں جب مرکزین زکوٰۃ نے انکار کیا, جب نبی پہ انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. ان میں سے میجورٹی ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا ہم اپنے قبیلے میں خرچ کریں گے, ہم خود دے دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی رسی کا ٹکڑا یا بکری کا بچہ, دو الگ الگ, اگر وہ بھی نہیں دے گا تو بھی ٹل ڈیتھ فائٹ ہوگی اس میں. جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اس کے خلاف فائٹ وہ ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے. تو اتنا زیادہ اس کے اوپر یعنی فوکس تھا. آپ سوچیں کہ جہاد کا اعلان ہو گیا جس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا کہ نبی کریم کا ابھی انتقال ہوا ہے تو فتنہ ہو سکتا ہے, اور اس وقت آپ اتنا نہ اس پہ کریں. لیکن حضرت ابوبکر نے اسٹینڈ لیا اس کے اوپر, اور حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ پورا دیکھیں تو انہوں نے جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں, عاملین زکوٰۃ ایک زکوٰۃ کا وہ ہے نا مت جو آرٹ میں سے, عاملین کا مطلب جو لینے پہ قائم کیے گئے. تو جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں ان کو پورے انہوں نے عرب میں بھیجا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد کی ان کی مثال دی کہ لوگوں سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, لوگوں کا ایوریج مال لو. تو پورا ایک نظام قائم کیا. تو زکوٰۃ کو آپ جنرل خیرات پہ نہ کریں کہ بھائی یہ جو دے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہ دے وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو ریاست کے پاس ہے اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اگر آپ جب آپ کمپلسری نہیں کرتے, لازمی نہیں کرتے, تو سب لوگ نہیں دے رہے ہوتے. اور ہر کیپٹلسٹ معاشرہ جہاں فری اکانومی ہو جیسے ہماری ہے, جہاں پہ تجارت, وہاں پہ جنرلی اگر اس طرح کے سسٹم نہ ہو تو 20% لوگوں کے پاس سے 10% لوگوں کے پاس ہم نے دیکھا کہ 80% دولت جمع ہوتی ہے. تو اگر جو ہے وہ مڈل کلاس لوگ دے بھی رہے ہیں تو بہت جو امیر لوگ ہیں, یعنی اگر آپ کسی بہت امیر تو ایسے لوگوں کے پاس 200 ارب 500 ارب کی دولت ہے. ایک آدمی کے پاس یعنی اگر 500 ارب کی دولت ہے تو پورے جو ایک گورنمنٹ جو گیہوں پہ سبسڈی دیتی ہے نا, اگر آپ اس سے صرف زکوٰۃ لے لیں تو وہ سبسڈی کے برابر ہو جاتی ہے.
تو کیا کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے تو زکوٰۃ پوری جمع نہیں ہوگی. ابھی پاکستان کے اندر ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ماشاءاللہ خیرات میں آگے ہیں, بہت ہم بڑے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کی جو ٹوٹل چیریٹی کا جو وہ لگایا جاتا ہے حساب کتاب, وہ 300 بلین روپے کا لگایا جاتا ہے کہ 300 بلین ہے, اور زکوٰۃ کا پوٹینشیل اگر آپ پورا جمع کریں تو اس سے 10 ٹائم زیادہ ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ سسٹم کو والنٹری کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت بکر صدیق کو انکار کیا وہ تو حجۃ الوداع میں بیٹھے ہوئے تھے بھائی, تو ان میں سے لوگوں نے انکار کیا. تو والنٹری سسٹم میں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 90% لوگ, کیونکہ 90% لوگ نہیں ہیں, 90% دولت کچھ لوگوں کے پاس جمع ہے, اور ان سے جب تک آپ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مال کے لیے وہ جاتے ہیں, تو جب تک کہ لازمی نہیں ہوتی, اسی لیے فقہاء نے کہا کہ کوئی زکوٰۃ نہ دے تو 50% تک کے آپ کی اس کی دولت جو ہے وہ ضبط کی جا سکتی, یعنی یہ بھی ایک جگہ پر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یعنی جتنا پوٹینشیل ہے زکوٰۃ کا وہ زکوٰۃ جمع نہیں ہوگی. اگر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک امیر آدمی غریب کو دیتا ہے تو وہ جنرلی احسان بھی جتا رہا ہوتا ہے. مطلب میں تو خیر زیادہ اسلام آباد میں ہوں خاصے دنوں سے, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آس پاس میں لوگ اپنے ہی کام والوں کو, اپنے ہی ڈرائیور چوکیدار کو دے دیا, سیلری کم رکھی اور دے دیا, اور کہہ رہے ہیں جی دیکھیں بھائی, اور احسان بھی جتا رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے نا کہ اس میں ایک آدمی کا ہاتھ اوپر ایک آدمی کا نیچے, زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ حق ہے. جب انہوں نے نبی کریم نے معاذ ابن جبل کو بھیجا تو انہوں نے کہا امیروں سے لینا اور وہاں کے غریبوں کو دینا. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو اوپر اور نیچے والا معاملہ ہے یہ بھی مطلب ڈگنیٹی بھی ان کی محفوظ رہتی. اور تیسری بات یہ کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ 1 یا 2 لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے آپ 10 لوگوں کی مدد کر لیں, لیکن جو ریاست جب کرتی ہے تو اس کو پوری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی اس بندے کو میں ابھی جو پچھلے دنوں وہ احساس پروگرام پاکستان میں رن ہوتا ہے اس میں دیتے تو وہ 70 لاکھ فیملیز کو ہیں, لیکن 1000 روپے مہینے کے دے رہے ہیں. تو 1000 روپے کے اندر بیسک نیڈ کیا پوری ہوگی, ایک گیس کا سلنڈر بھی نہیں بھر رہا ہوتا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی جو میں نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ پوٹینشیل آپ یہ نہیں ہو سکتا جتنا ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ریاست کا کام ہو. اسی لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کو مثال ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے. بلکہ ایک زمانے میں ایک میں آپ کو اور حدیث سناؤں, حدیث نہیں, جب یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں وہ ہو رہی تھی تو ایک صحابی تھے, انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھائی میں کس کو زکوٰۃ دوں. تو 3 اس میں تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر, سعد ابن ابی وقاص. تو سب کا یہ ویو تھا کہ جو وہاں کی وہ ہے یعنی گورنمنٹ ہے اس کو دیں کیونکہ لازمی کیا ہوا ہے. تو ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے, لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی زکوٰۃ کا نظام آپ نافذ کریں. اس وقت یہ اگر آپ جنرلی لوگوں سے پوچھیں گے ہمیں, تو جیسے ہی آپ اسلامی اکنامکس کی بات ہوگی تو آپ کہیں گے کہ جی انٹرسٹ ختم کر دیں. سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ انٹرسٹ, اور اس پہ یعنی پوری بات ہو رہی ہوتی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن بھی لیا اس کے اوپر, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ کی اگر قرآن میں 3 یا 4 جگہ پہ آیتیں ہوں گی, کوئی بتائے گا شاید, لیکن زکوٰۃ کی اس سے کہیں زیادہ آیتیں اور بار بار ہیں. مطلب اس پہ آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین آسمان سے رحمتوں کے دروازے بھی ویسے ہی کھلیں گے. اگر آپ کو میں نے ہر چیز کے ساتھ لنک کیا گیا ہے, وہ ہم جب اگلے اس پہ جائیں گے تو تھوڑا سا ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے. اور اگر آپ اس کے لحاظ سے دیکھیں اس معاشرے کے اندر کہ اس کی اپلیکیبلٹی کتنی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جو انٹرسٹ ہوتا, ایک تو وہ ہارڈ کرنسی ہوتی تھی یعنی سونا چاندی, ہاں اب تو پیپر کرنسی ہے جس میں انفلیشن بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انٹرسٹ دیا کرتے تھے وہ شاید کابلی پٹھانوں کی طرح ہوتے تھے کہ 100 روپے انہوں نے دیا لون, 1 سال کے بعد آپ کو 200 واپس کرنا ہے. اور اگر آپ نے اگلے سال واپس نہیں کیا اس بندے نے تو 200 سے 400 ہو جائے گا, جسے قرآن میں ورڈ یوز کیا گیا اضافہ مضافہ, بڑھتا اور مطلب دگنا اور چوگنا جو ہے وہ سود لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور اگر آج آپ کی زندگی میں پاکستان دنیا میں دیکھیں تو آج کیا کہتے ہیں کرونا سے پہلے امریکہ سے جاپان تک, یعنی امریکہ سے آپ شروع کریں جاپان تک, انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ مغربی دنیا میں 1% سے بھی نیچے تھے. یعنی اگر آپ کوئی 30 سال کی عمر میں اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسے رکھوائے تو 50 سال میں اس کو 120 روپے ملیں گے. اور ریئل انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو ہے وہ 0, یعنی اگر پاکستان میں 10-12% انفلیشن ریٹ ہے تو اتنا ہی یعنی بینکوں سے آپ کو اس سے کم ہی مل رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انٹرسٹ پہ ہم بات نہ کریں, بالکل آپ بات کریں, لیکن اس سے ابھی اسلامک بینکنگ تقریباً 25-30% ہو چکی ہے پاکستان میں. یعنی اگر میزان بینک بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے اور بینکس بھی گرو کر رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ ہمیں اپنے معاشرے پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی اس سے جو اسلام کا جو بیسک وہ ہے وہ کیا ہے کہ جی دولت امیروں میں صرف گردش نہ کرتی رہے اور غریبوں کی بیسک چیزیں پوری ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جتنی ہم انٹرسٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی جنرل وہ ہے,
اس سے ہمیں کم سے کم میں کہوں گا 100 گنا اہمیت والی بات اس وقت زکوٰۃ کی بات ہے، کیونکہ دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انٹرسٹ 100% تھا، آج انفلیشن سے بھی نیچے، تو اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے جو دولت کی کنسنٹریشن ہے اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہیوج کنسنٹریشن ہوئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کا معاملہ ہے، اور ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے جس کے تھرو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے مسائل حل ہوں گے، لیکن ہم اس کو ایک بالکل پرسنل عبادت کے طور پہ سوچ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ ایک ایکویٹیبل اور سوشلی کوہرنٹ سوسائٹی بنے گی، اور اس آبجیکٹیو کے لیے جو زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی آپ سپورٹ ہر جگہ سے لے سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مخالف ہیں، سب الگ الگ، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان کو ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیشنلسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی 1/3 آبادی کو بیسک چیزیں نہ ملیں اور وہ معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں کہ جو پروگریسو ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی یا ریلیجس ہیں، میرے خیال ہے ریلیجن کے لیے تو ہمیں یہ بار بار بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ سب سے اہم اس وقت ہم پہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اسلام کے ستونوں کو وہ کرنا ہے، جس سے تو اس معاملے میں ہر جگہ سے آپ سپورٹ لے سکتے ہیں، ہر طرف سے سپورٹ مل سکتی ہے اگر ہم اس کو ذرا صحیح جگہ پہ یعنی بتائیں کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے، اور ہم صرف یہ کہ کس طریقے سے یہ غربت ختم کرے گا، کس طریقے سے اور چیزیں ختم کرے گا، تو یہ اس کورس کا مقصد ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کی اہمیت، جو اس کی اہمیت ہے جس کو صرف ہم نے ایک پرسنل عبادت کر کے بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اس کو مین اسٹریم کے اندر اپنے سوشل اکنامک سسٹم کے طور پہ پریزنٹ کریں، اور یہ بتائیں کہ جی اسلام کے پاس اس وقت دنیا کا حل موجود، دنیا میں اس وقت مسئلہ ہے دولت کی کنسنٹریشن، اور ہم اس کنسنٹریشن کے اوپر جو ہمارے پاس سسٹم ہے ہم نہیں بتا پا رہے، اور ہم نے مطلب ہمیں اس کو صرف ایک پرسنل چیز کر کے ہم نے وہ کر دیا۔ اچھا، زکوٰۃ کی آبجیکٹیو میں ابھی ہم پورے جب ہم کورس پہ جائیں گے تو جو جنرلی سمجھا جاتا ہے گروتھ پہ کیا امپیکٹ ہے، امپلائمنٹ پہ کیا ہے، انویسٹمنٹ، ان سب موضوعات پہ ہم الگ الگ بات کر رہے ہوں گے۔ انفلیشن کو جو ہے وہ زکوٰۃ کیسے کنٹرول کرتا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے تقریباً 2 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہر وقت ٹی وی میں مہنگائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، نہیں ہر وقت بات یہ ہو رہی ہوتی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ کو برابر بھی مہنگائی کی وجہ سے کر رہے تھے، اور ابھی اس گورنمنٹ کو بھی جن کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے زیادہ وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک صحیح حدیث کے نبی کریم صلی اللہ مدینہ میں پرائسز اپ ہو گئی، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے پرائسز فکس کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پرائسز جو ہے وہ جو فکس یعنی جو مقرر کرتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو میرے خلاف کسی کا کلیم ہو، تو انہوں نے پرائسز فکس کرنے کو منع کر دیا کہ پرائسز نہیں فکس۔ اور آج جو ہے جنرلی اکنامکس بھی یہی کہتے ہیں کہ پرائسز میں آپ جب بھی انوالو ہوتے ہیں آپ جو ہیں وہ اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ شوگر کی پرائز میں انوالو ہوئی، پورا شوگر ایک پرابلم ہی ہو گئی اس کے اندر۔ اسلام نے کیا انفلیشن کا طریقہ بتایا، وہ یہ بتایا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ، ایک وہ ہے یعنی ویلتھ کے اوپر آپ کو 2.5% دینا ہے، تو اگر ایسٹس کی قیمت بڑھے گی تو غریبوں کا حق بھی بڑھ جائے گا، دیکھیں نا اگر ایسٹس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو غریبوں کا حق بھی بڑھے گا۔ اسی طریقے سے پروڈکشن پہ جو ہے وہ 5% یا 10% عشر ہے، تو اگر کموڈیٹیز کی پرائز بڑھے گی تو ان کا حق بھی بڑھ جائے گا۔ تو اسلام نے ایک بڑا ایک آٹومیٹک میکینزم دیا ہے کہ آپ 5% پروڈکشن کا 2.5% ویلتھ کا جو تقریباً جی ڈی پی کا 10% بنے گا، تو آپ 15% سوچیں آپ جی ڈی پی کا غریبوں کو جا رہا ہے، اور جو 20 سے 25-30% لوگ ہوں گے، تو ایک بہت بڑی رقم ایک آٹومیٹک میکینزم دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ کا کام ہو کہ جی وہ مختلف پالیسیز بناتا رہے کہ پیٹرول کی قیمت اوپر کر دے نیچے کر دے۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ امیر سے 2.5% اس کی ویلتھ کا لے غریب کو دے، جو اس کی جو کموڈیٹیز میں جو 5% ہے، یوسف قرضاوی کا ویو اس میں یہ ہے کہ وہ صرف ایگریکلچر پہ نہیں کہتے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، وہ کہتے ہیں ساری انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، ساری سروس سیکٹر پہ بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا اور امام ابو حنیفہ امام شافعی نے اس کو ایکسٹینڈ کیا سارے اس پہ، تو ہم نے 1000 سال سے اجتہاد نہیں کیا۔ اس وقت جو زیادہ دولت ہے وہ کہاں ہے، ریئل اسٹیٹ میں پڑی ہوئی ہے یا ہماری انڈسٹریل اس میں پڑی ہوئی ہے، تو ان کا ویو اس پہ یہ، اس پہ ہم الگ سے بات کر رہے ہوں گے کہ کیوں زکوٰۃ کو آپ کیسے وہ سسٹم کے طور پہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے انفلیشن کا طریقہ یہ دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ نیچے ہونی چاہیے، جنرلی آپ دیکھیں نا سب سے بڑا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں، سب قرضوں کے بھی مخالف ہیں، لیکن اگر ایک چیز کا ڈائریکٹلی لنک ہے پاکستان کے قرضوں سے تو وہ پیٹرول کی پرائز کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جولائی میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $3 بلین تھا۔ 3 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے پرائم منسٹر نے بار بار بتایا، کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ایکسپورٹ کے پیسے آ رہے ہیں باہر سے، اور ایک آپ کے پاس آ رہے ہیں پیسے جو بیرون ملک ورکرز بیٹھے ہیں وہ دے رہے ہیں، تقریباً $2.5 بلین دونوں بھیجتے ہیں، 2.5 بلین ایکسپورٹ، 2.5 بلین پر منتھ کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت ہماری امپورٹ تھی $8 بلین، تو ہمیں $3 بلین کا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ ہمیں ہر مہینے $3 بلین بیرون ملک سے چاہیے تھے، اور کوئی دینے کو تیار نہیں پاکستان کو. وہ کہتے ہیں جی آپ تو بار بار لے رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو کیسے دیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ بینکوں میں ہم رکھوا رہے ہیں، بینک گورنمنٹ کو لون دے رہی ہے. اس وقت 25 ٹریلین کے ڈپازٹ ہیں، ان میں سے 3/4 تقریباً جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون کیا ہوا ہے. تو گورنمنٹ جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھاتی ہے تو اس کا اپنا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ آدھا ٹیکس میں جا رہا ہے اس وقت. تو تیسری بات یہ کہ جو اس پالیسی کی بات ہے وہ کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو دنیا بھر میں 0 پہ قریب ہیں. یعنی اگر آپ امریکہ میں پوچھیں، یورپ میں پوچھیں، ابھی کرونا کے درمیان تھوڑے سے بڑھیں، تو ہم اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو 0 پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، انٹرسٹ تو یہ کم ہونا چاہیے، 0 ریٹ کا یا 1% ہو جس میں بینک کے چارجز واجز ہوں، الگ بات ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ میں کرونا سے پہلے 25 پیسے ٹیکس وہ تھا، 25 پیسے انٹرسٹ ریٹ تھا. جاپان کے اندر نیگیٹو تھا، اگر آپ بینک میں رکھوائیں گے وہ آپ سے 25 پیسے کاٹ لیں گے. پورے اسکینڈینیویا میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. یعنی آپ اگر آپ بینک میں رکھوائیں گے پیسے وہ کاٹ لیں گے. میں کہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کو میں زکوٰۃ کو سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی انفلیشن ہو رہی ہے اس لیے جو ہے بینک ہولڈرس کو بھی کچھ نہ کچھ دو. لیکن یہ آپ کی اپنی پالیسی ہے کسی کی، اور یہ نہیں کہ پیسہ سارا باہر جا رہا ہے، اس میں سے بے شمار پیسہ ایسا ہے کہ جو اندر جا رہا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو 0 پہ لے کے آئیں تاکہ آپ کی یہ جو انٹرسٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ختم ہو. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے کیونکہ زکوٰۃ ایک سے ہے اور انٹرسٹ، لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یعنی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا، انٹرسٹ ختم ہوگا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ امپلائمنٹ کی بات ہے. یہ پاکستان کا عجیب نظام ہے، بلکہ دنیا کے کمیونزم میں تو یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ نے جاب دے دی اور گورنمنٹ نے تنخواہ دی، آپ کو حساب کتاب سے چل رہا ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ امپلائمنٹ خود سے جنریٹ ہونی چاہیے، اور امپلائمنٹ کم ہوتی جاتی ہے. ظاہر ہے ایسا کہ جتنی آٹومیشن ہو رہی ہے امپلائمنٹ کم ہوتی ہے. امریکہ کے اندر 1920 میں 40% لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے تھے، 40% لوگ انڈسٹریل سیکٹر میں کام کرتے تھے. اب وہاں پہ 3% لوگ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے کہیں زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں، میں خیال 100 گنا زیادہ پروڈکشن کر رہے ہوں گے، اور انڈسٹریز میں اندر 12% کر رہے ہیں. تو امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے، اور بہرحال سروس سیکٹر بہت بڑھ گیا ہے اس کے اندر. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ سے جن کو آپ پیسے دیں، اگر ان کے پاس آج پاکستان کا عجیب نظام ہے. آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شمار ہمارے پاس کام کرنے کو پڑے ہوئے ہیں، یعنی روڈیں بنانی ہیں تو پارک بنانے ہیں تو درخت لگانے ہیں، بے شمار کام ہے ایک طرف، اور دوسری طرف بے شمار لوگ بے روزگار پڑے ہوئے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بے روزگار کاموں سے وہ کام نہیں کروا پا سکتے. یعنی وہ جو 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اور جو 50 لوگ کام ہیں وہ کام نہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پیسے نہیں ہیں. اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. اس لیے کہ پیسے جو کریٹ کرنے کا کام ہوتا ہے کسی بھی ساورن گورنمنٹ، یعنی آپ یورپ کو چھوڑ دیں جہاں پہ انہوں نے یورو کو وہ کر دیا ہے، پاکستان کی اس طرح کی گورنمنٹ ہے اس میں ساورن گورنمنٹ ہے. اس میں کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت کبھی بھی وہ اپنی کرنسی میں ڈیفالٹ نہیں کر سکتی. یعنی روپے میں جو بھی قرضہ لے گی کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ روپے چھاپنے کی طاقت اس کے پاس ہے. تو پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 8 ٹریلین کا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں سے 4 ٹریلین انٹرسٹ دیتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے یہ کس طرح سے آتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ منی چھاپیں، اسٹیٹ بینک چھاپ کے دیں، اور یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ بینک سے لون لیتے ہیں. منی کریٹ کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ بینک لون دے دے کیونکہ اس کے پاس پیسے جمع ہیں، وہ آپ کو لون دے دے، وہ پھر گورنمنٹ خرچ کرے گی، دوبارہ پیسے چلے جائیں گے بینک کے پاس، تو منی کی جو ہے وہ سپلائی بڑھتی جائے گی. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے جب آپ 4 ٹریلین کا جو آپ جسے ہم کہتے ہیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ، 7-8% آپ GDP کا جب آپ چھاپتے ہیں نوٹ تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو پیسے جو ہے یہ یعنی بینک کے کھاتے داروں کے بجائے غریب لوگوں کے پاس جائیں اور آپ ان سے کچھ کام بھی کروا لیں. ہمارا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیسے نہیں ہیں. تو ایک بڑا مشہور اکنامسٹ تھا، مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مکان اپنا بنانا آتا ہے، مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو بنانا بھی آتا ہے اور آپ کا فائنینشیل سسٹم آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ بھائی مکان بنانے کو روک رہا ہے، تو آپ کو ایسے فائنینشیل سسٹم کو اسکریپ کر دینا چاہیے. تو جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہمارے پیسے نہیں ہیں، یہ تو سب سے بڑی جھوٹ ہے. اس لیے کہ جب آپ کے پاس انٹرسٹ دینے کے پورے پیسے، آپ منی چھاپ کے پیسے دیتے، آپ بینکوں سے لون لے کے پیسے دیتے، لیکن جب غریب کے دینے کی بارے میں بات آتی ہے تو آپ کے پاس 1000 روپے مہینے کے نکلتے ہیں. تو چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں، اگر آپ ان سے کچھ کام بھی کریں، اگر ان کی پرائیویٹ امپلائمنٹ نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپلائمنٹ کرنے کے ایک کچھ ہی طریقے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ اپنے کم کرتے جائیں تاکہ بزنس مین جو ہے کاروبار چلائے اور ملازمتیں دیں. تو آپ مانیٹری پالیسی جو ہماری اس پہ ہم بات کریں گے، مانیٹری پالیسی میں ریٹ کم کرتے جاتے ہیں. گورنمنٹ آپ سنتے ہوں گے امریکہ نے 1% کم کر دیا، 2% کم کر دیا امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی. تو آہستہ آہستہ وہ 0 پہ لے آئے تھے پچھلے دنوں، اور اس کے بعد بھی امپلائمنٹ جسے آپ کہتے ہیں سیکولر اسٹیگنیشن، کہ اب 0 پہ بھی نہیں امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی کیونکہ لوگ بزنس کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں.
اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فسکل پالیسی کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم خود خرچ کرنا شروع کر دیں. تو یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب زکوٰۃ آپ دیں تو آپ اگر لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسے کچھ کام بھی کرا سکتے ہیں. اور آپ جب وہ کام کرائیں گے، امریکہ کے اندر 1930 میں جو ڈپریشن ہوا تھا، گریٹ ڈپریشن، اس کے بعد انہوں نے 13 ملین لوگوں کو جابس دی تھیں اپنے، اور ہر بندہ یعنی تقریباً وہ بہت بیسک پے پہ دی تھی، لیکن اس سے بے شمار انہوں نے کام کرائے. تو ہمارے لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس انٹرسٹ دینے کے پورے پیسے ہیں اور ہمارے پاس غریبوں کو دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو جو زکوٰۃ کا نظام سے جگہ پیسے دیں، اگر آپ اسے امپلائمنٹ کریٹ کر دیں تو زکوٰۃ جب آپ غریب کو دیں گے ظاہر ہے وہ خرچ کرے گا، انفلیشن تو اس سے ہوگی تھوڑی سی، ٹھیک، انفلیشن تو ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس سے سپلائی بڑھا دی، یعنی ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی کام اس سے کر رہے ہیں جیسے سپلائی بڑھ جائے گی، تو پھر آپ کا انفلیشن کو برابر کر دیتی. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ ویلتھ کے اوپر آپ زکوٰۃ لگائیں، پروڈکشن کے اوپر آپ عشر لگائیں، انٹرسٹ ریٹ کو آپ زیرو کریں، اور جو لوگ جو ہیں جو بیچارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر ان کے پاس جاب نہیں ہے اور پرائیویٹ سیکٹر نہیں کریٹ کر پا رہا تو کسی حد تک آپ بیسک ویج پہ ان کو دیں. اس پہ ہم الگ بات کریں گے. فل امپلائمنٹ میں یہ نہیں ہو کہ جس طرح کا پاکستان کا ادارہ ہے کہ جیسے PIA کے اندر آپ نے ایسے اتنا بھر لیے ہیں کہ وہ ادارہ ہی نقصان میں چلا گیا. بیسک ویج کے اوپر یعنی آپ اسے بیسک کام کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بہت ان کو ہائی سیلری دے رہے ہیں گورنمنٹ کے سیکٹر، لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کام جو امریکہ کے اندر 1930 میں ہوا ان کا کامیاب رہا. تو یہ پورا ایک ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جنرلی میں نے جو باتیں کی ہوں گی میرا خیال ہے وہ کامن سینس کی باتیں. ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم تھوڑی سی اور بھی آسان کر سکتے ہیں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں کم سے کم بتائیں. آپ پتہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی وہ ہم بتائیں. لیکن مانیٹری پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے کرتی ہے اسٹیٹ بینک، یہ مانیٹری پالیسی. فسکل پالیسی یہ ہے کہ ٹیکس کتنا لگانا ہے، کتنا کم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس کو سبسڈی دینی ہے. تو اگر جب امپلائمنٹ نہیں ہوتی نا تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم خود خرچ کرتے ہیں. چلو بھائی ہم نے میٹرو بنانا شروع کی یا ہم نے روڈ بنانی شروع کی، اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی. تو فسکل پالیسی جو ہے وہ اچھا. میں آپ کو یہ ایک چیز میں بات ختم کرتا ہوں کہ جو اکنامکس میں جتنے بھی اسکولز ہیں نا، چاہے وہ 2-3 بڑے قسم کے اسکولز ہیں، کینزین کہلاتے ہیں، آسٹرین، مانیٹری، سب اس بات پہ متفق ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے قبلے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ بیسک آپ کو کام اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ کو انفراسٹرکچر دینا ہے. یعنی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی چیزوں پہ اختلاف ہوگا لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو بیسک نیڈز آپ کو پوری کریں. اس کے بغیر آپ کی نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ آپ لانگ ٹرم سسٹینیبل ہو سکتے ہیں. اب آپ لوگوں کو کوشچنز اگر آپ کے پوچھنے ہیں تو ہمارا جو آج کا یہ سیشن ہے بیسکلی کورس جو 6 مزید کریڈٹ آورس پر مشتمل ہے اس کا ایک اوور ویو ہے. تو شاید پہلی اس نشست میں بہت ان ڈیپتھ آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا ڈائریکٹلی ہمارے پریکٹیکل ایشوز سے کیا تعلق ہے اس کا. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کورس سے متعلق کہ کورس کی کانٹینٹ کو مزید کیا چیزیں اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں یا کیا چیزیں ہونی چاہیے، تو وہ ذرا اس پر بات کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب. اب پہلا میں پوچھا تھا جو میں نے بتایا اس میں سے کوئی چیز آپ کو بالکل سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پہلے بتا دیں تاکہ میں اندازہ کر لوں کہ بھائی آگے سے کس طرح سے اگر سب سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. عشر از بیسیکلی زکوٰۃ، نام اس کا الگ ہے، عشر زکاتی ہے. اچھا نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اختلافی میں ابھی تو ہم نے ایک ٹریڈیشنل لیول پہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل لیول. لیکن ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یوسف قرضاوی کا کیا ویو ہے جو پچھلے 100 سالوں کے اندر. دیکھیں نا، میں آپ کو اس کی مثال ایک چھوٹی سی بتاؤں کہ اس وقت مال تجارت کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یوسف قرضاوی کا ویو یہ ہے کہ بے شمار کمپنیز ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس 1 دن کا بھی اسٹاک نہیں ہوتا یا 2 دن کا اسٹاک ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پورے سال جو بک رہا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، 2 دن کے اوپر ہے. تو قرآن کی جو جنرل ٹیکس ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کے مال پہ جو زمین سے نکل رہا ہے، آپ یوسف قرضاوی کی بک ہم اس پر ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے. ان کا یہ ویو ہے کہ اس چیز کے اوپر خاصی چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ کے قرآن کا جنرل ٹیکس موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو وہ اوور رائڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور اجتہاد بھی ہمیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فصلوں کا نام دیا. اس وقت بھی جو ظاہری تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ آگے نہ بڑھے، بس 4 فصلوں. لیکن امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، یعنی امام ابو حنیفہ نے ساری فصلوں پہ کیا. تو بات یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا. اب اس وقت اگر آپ یہ سوچیے کہ ایک کسان جس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں اپنی پروڈکشن کا تو تم پورا دو 5%. ایک کارخانہ دار جو اربوں روپے بنا رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مال تجارت پہ دیں، اور اگر آپ نے جسٹ ان ٹائم کر لیا جیپنیز میں تو آپ کے پاس اسٹاک ہی نہیں ہے. اور آپ تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ اجتہاد کی تو ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اس کو آج کے نظام میں کوئی اس کو لائف سسٹم بنانا ہے تو آپ کو اجتہاد کی ضرورت پڑے گی. تو میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں کیونکہ پچھلے 100 سالوں کے اندر
اگر کسی نے زبردست کام کیا ہے زکوٰۃ کے اوپر تو یوسف قرضاوی نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بھی لوگ ہیں, محمد غزالی بھی ہیں, اور مولانا نے ان کی بک کی بڑی تعریف کی ہے, 1970 میں لکھی گئی تھی. تو ہم جو بھی بات کریں گے نا اس میں انہوں نے سارے یعنی چیزوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ کیوں کس کی کیا اہمیت ہے, تو اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے. ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا یعنی اس پہ ہم بالکل بات کریں گے, ہم بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن میں جائیں گے تو ہم ٹیکسیشن کا پورا موضوع ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکس کے مقابلے میں زکوٰۃ وہ ہے. اور ملیشیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کا 100 روپے ٹیکس لگائے تو 50 روپے جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ ہے تو وہ اس سے ایڈجسٹیبل ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی ویو لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیویجول جو ٹیکسیشن ہے نا وہ بہت کم دے رہے ہیں. پاکستان میں جو پوری سیلری کلاس ہے وہ 130 بلین روپے ٹیکس دے رہی ہے, اور بزنس کلاس بھی جو 80% ٹیکس دے رہے ہیں وہ بڑی کمپنیز دے رہی ہیں. تو کمپنیز کو ابھی ہم گورنمنٹ کو جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم پروپوزل دے رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کمپنیز سے اگر آپ پوری یونیلیور آئی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہے اس طریقے سے آپ 30% اس پہ لے سکتے ہیں. یہاں انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے کیونکہ زکوٰۃ انڈیویجول کے اوپر ہے. تو یہ بات بالکل ہو سکتی ہے جو ہم جو اس میں ویو بعد میں ڈسکشن بھی کریں گے آپ سے. دوسرا آپ نے پیپر کرنسی کی بات بتائی. پیپر کرنسی دیکھیں, پیپر کرنسی میں اس وقت ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ انٹرسٹ دینے کے لیے فردر پیپر چھاپ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پیپر کرنسی میں آپ کوانٹٹی اس کی نہیں بڑھا رہے اور آپ قرضے نہیں لے رہی گورنمنٹ تو اس میں پھر اس طرح سے انفلیشن بھی نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے پورا امریکہ یورپ میں پچھلے 40 سالوں میں انفلیشن ریٹ ان کا 1% سے نیچے تھا, 1-2% سے نیچے تھا. تو پیپر کرنسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے بذات خود خراب ہے. پیپر کرنسی کا استعمال خراب ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرسٹ دینے کے لیے آپ پیسے چھاپے جا رہے ہیں تو دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ امیر سے غریب کو لے کے دے رہے ہیں اور کوانٹٹی پیسے کی نہیں بڑھ رہی تو پیپر کرنسی کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں پھر اس طرح سے ایشوز نہیں ہیں. اور دنیا کے معاملوں میں یہ بڑا کلیئر بات ہے کہ جب تک اس میں حرام کا لکھا ہو نا آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا آپ ساری خواتین سے کہیں آج بیٹھ کے سب اپنے زیورات جمع کرا دو, ہم دوبارہ سونے کی کرنسی نکالیں. سونا پاکستان میں جتنا ہے وہ کرنسی کا 1%, یعنی جو کرنسی ہے اگر 19-20 ٹریلین کی, سونا ہوگا 2 ٹریلین. آپ کا کیسے سونے کے سکے بنائیں گے اور آپ خواتین سے کیسے لیں گے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آپ کہیں کہ بھائی آپ انٹرسٹ دینے کے لیے کیوں کرنسی چھاپ رہے ہیں اتنا جس سے انفلیشن ہو رہا ہے, تو اس پہ ہم الگ بات کر لیں. ہم اس پہ الگ الگ بات کریں گے میرا خیال ہے. آج چونکہ انٹروڈکٹری سیشن ہے تو دیکھیں ہمارا جو یہ موضوع ہے اس میں بائی لیٹرل چیزیں اور ون وے ٹریک نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی طرف سے جو بھی آپ کی رائے ہے, آپ نے پڑھا ہے سمجھا ہے, تو اس سے اختلاف کا پورا حق آپ کو حاصل ہوگا. ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو آپس میں ڈسکشن کے انداز سے بائی لیٹرل اس کو لے کر چلیں گے. تو ہمارے کوئی 6 کریڈٹ آرٹس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہماری مزید 3 کلاسز 2 گھنٹے تقریباً 1.5 گھنٹے پر مشتمل کلاس ہوگی اور آدھے گھنٹے کو ہم تقریباً سوالات کے لیے رکھیں گے. تو اس طرح سے مزید ہماری 3 کلاسز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ موضوع تو بہت بڑا ہے تو اس کو ہم سم اپ کر کے کانز صاحب اس کو رکھیں گے. ویلتھ پہ جو زکوٰۃ ہے وہ انڈیویجولس کے اوپر ہے اور کمپنیوں کے جو شیئر ہوتے ہیں وہ انڈیویجولس کے پاس ہوتے ہیں الٹیمیٹلی نا. اگر آپ کوئی بھی کمپنی دیکھیں گے, گل احمد ہے یا کوئی بھی آپ کمپنی کو دیکھیں, فار ایگزامپل یونیلیور ہے, تو ان کے دوسری بات یہ کہ پروڈکشن کے اوپر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف قرضاوی کا بھی وہ ہے کہ جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے اس پہ غریب کا حق ہے. تو پروڈکشن کہیں سے بھی ہو رہی ہے کسی بھی, تو اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے, ادھر وہ ایگریکلچر پروڈیوس نہیں کر رہی تو وہ انڈسٹریل پروڈکشن کر رہی ہے, کوئی سروس سیکٹر ہے, تو پروڈکشن کے اوپر عشر ہے. عشر زکوٰۃ کی ایک ٹائپ ہے. اس پہ ہم اگلی دفعہ جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کمپنیز پہ بالکل نہیں ہے, کمپنیز کے اوپر جو اس کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ وہ عشر کا وہ اس پہ ہونا چاہیے. اور یہ میں اپنا ویو نہیں دے رہا ہوں, یہ یوسف قرضاوی کا ویو ہے اس کے اوپر, اور ان کے ساتھ ساتھ جو اور کئی علماء جنہوں نے ڈیٹیل میں فائنینشیل اور زکوٰۃ کے سسٹم پہ کام کیا ہے ان کا ویو ہے. سوالات یعنی اگلا جو ہمارا سیشن 3 کلاسز پر مشتمل ہے یہ بیسکلی سوالات ہی پر مشتمل ہوگا اور بہت کم کانٹینٹ ہے جو یہاں سے آپ کو ڈیلیور کریں گے اور پھر ہم سوالات کو لے کر آگے چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگلی کلاس تک کے لیے ان سوالات کو جمع کر لیں اور انشاءاللہ 26 نومبر کو ہماری کلاس ہوگی فرسٹ کلاس. اچھا, اور اس میں چیز یہ کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں بیٹھے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز, اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. کوئی بندہ کہے نہیں بھائی صرف اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے. اس وقت ہم یہ بات کریں کہ اکنامک سسٹم کے طور پہ اس کو پریزنٹ تو کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کو لازمی تو کرو بھائی, یہ اتنا پوٹینشیل ہے جو امیروں کے پاس پڑا ہوا ہے, غریبوں کا آپ معاملہ تو حل کریں. ابن حزم کا میں قول پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر پورا نہ ہو تو گورنمنٹ کا کام ہے اور دے, امیروں سے اور دے.
यानी बेसिक काम यह है कि किसी भी गवर्नमेंट का कि गरीबों की बेसिक चीज़ प्रोटेक्ट करे। ऑल दो कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप ज़कात का निज़ाम 2 सेस में नाफिज करेंगे तो आप गरीबों की बेसिक नीड्स पूरी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। इशा की नमाज़ हम यहाँ वज़ू कर लें, यहाँ पर पढ़ेंगे इसी हॉल में, और अगली क्लास हमारी 26 नवंबर को 6:30 बजे इसी मकाम पर होगी। बाकी ग्रुप में आप अपडेट रहिएगा और मज़ीद सवालात आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे क़ारी साहब इस ग्रुप में भी जो मुमकिन सवालात के जवाब हों वो दे दिए जाएँ। तो बहुत शुक्रिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूब।